اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ فقہ اہل بیت کا سلسلہ جاری تھا، جس میں تقلید کے موضوع پہ گفتگو چل رہی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ تقلید کے حوالے سے چند پہلو بیان کریں گے آپ مومنین کے سامنے۔ تو جیسے کہ پہلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر انسان ایک مجتہد کی تقلید میں ہے اور مجتہد کی تقلید کے مطابق اعمال انجام دے رہا ہے، تو اگر وہ مجتہد دنیا سے پردہ فرما جائیں، وفات پا جائیں، انتقال کر جائیں، تو کیا انہی مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ کر اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں، یا کسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں چند فقہا کے فتاوے چند فقہا کے فتویٰ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس موضوع کے حوالے سے مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہنے کے حوالے سے مجتہدین کا کیا نظریہ ہے۔ چونکہ عام طور پہ تین مجتہد جو ہیں، آیت اللہ سید سستانی حافظہ اللہ، آیت اللہ خامنائی حافظہ اللہ، اور آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی حافظہ اللہ، ان تین مجتہدین اعظام کی تقلید کی جاتی ہے۔ تو ان تین مجتہدین اعظام کی روشنی میں کہ ان کے نزدیک کیا نظریہ ہے، ان کے کیا فتاویٰ ہیں اس بارے میں، کہ آیا مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ کر اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں، یا کسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ تو اس بارے میں آیت اللہ سید سستانی حافظہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہنا صحیح ہے، مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ کر اعمال انجام دینا صحیح ہے، لیکن اس میں دو صورتیں ہیں۔ دو صورتوں میں مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ جا سکتا ہے، دو صورتوں میں مردہ مجتہد کی تقلید پہ رہ کر اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ مردہ مجتہد کے جو فتوے تھے وہ زندہ مجتہد کے فتووں سے زیادہ مختلف نہ ہوں، تو اس صورت میں بھی مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہنا صحیح ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مردہ مجتہد کے فتوے زندہ مجتہد کے مقابلے میں، مردہ مجتہد کے جو فتوے تھے وہ زندہ کے مقابلے میں زیادہ مختلف ہیں، ان میں زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر بھی پھر دو صورتیں ہوں گی۔ یہاں پر جب مردہ مجتہد کے فتوے زندہ مجتہد کے فتووں سے تھوڑے مختلف ہوں گے، تھوڑا اختلاف ہوگا، تو پھر عالمیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس صورت میں مردہ مجتہد عالم ہوں گے، تو پھر اس صورت میں مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ کر اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں، اور مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہنا صحیح ہوگا۔ لیکن اگر وہ مردہ مجتہد جو دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں، اگر ان سے زیادہ ان کے مقابلے میں زندہ مجتہد عالم ہیں، تو پھر اس صورت میں زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس صورت میں پھر مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ کر اعمال انجام دینا صحیح نہیں ہوں گے، زندہ مجتہد کی طرف جو عالم ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور ان کی تقلید کے مطابق اعمال انجام دینا ضروری ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی حافظہ اللہ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، تو حافظ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان کسی زندہ مجتہد کی تقلید کر رہا تھا اور وہ فوت ہو گئے، تو ان کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان کی تقلید پہ باقی رہنا صحیح نہیں ہے۔ ضروری ہے کسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکے، ضروری ہے کہ کسی زندہ مجتہد کی تقلید کے مطابق اعمال انجام دیے جا سکیں، کسی زندہ مجتہد کے فتووں کے مطابق اعمال انجام دیے جا سکیں۔ تو اگر ہم دیکھیں رہبر معظم سید خامنائی حافظہ اللہ کے نظریے کے حوالے سے ان کے کیا فتویٰ ہیں اس بارے میں، تو ان کا کیا کہنا ہے، وہ کیا اس بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق اعمال انجام دے رہا تھا اور وہ مجتہد دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ کر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مردہ مجتہد کی تقلید میں رہ کر اعمال انجام دے سکے۔ یعنی رہبر معظم آیت اللہ سید خامنائی کے نظریے کے مطابق ان کے نزدیک ان کا فتویٰ یہ ہے کہ مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہنا صحیح ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر اس میں ہے کہ اس میں احتیاط کا خیال رکھا جائے۔ کون سی احتیاط؟ وہ احتیاط یہ ہے کہ اس میں مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہنے کے لیے زندہ مجتہدین کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس بات میں رجوع کرنا ضروری ہے کہ آیا زندہ مجتہدین کے نزدیک مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہنا کیسا ہے۔ اگر زندہ مجتہدین کے نزدیک ان کی نظر میں مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ کر اعمال انجام دینا صحیح ہے تو اس صورت میں مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہنا صحیح ہے اور انہی کی تقلید کے مطابق اعمال انجام دینا صحیح ہے۔ تو اب جو مردہ مجتہد کی تقلید ہے، چونکہ مردہ مجتہد کے تقلید کے حوالے سے احکام بیان کیے ہیں، چند پہلو بیان کیے ہیں، تو یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ مردہ مجتہد کی جو تقلید ہوتی ہے اس کی بھی دو قسمیں، یعنی دو طرح کی تقلید ہوتی ہے مردہ مجتہد کی تقلید۔ اس میں ایک تقلید ہوتی ہے ابتدائی تقلید اور ایک ہوتی ہے بقائی تقلید۔ یعنی ایک انسان جب بالغ ہوا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس نے ایک مردہ مجتہد کی تقلید سے شروع کی، یعنی ابتدائی سے اس نے مردہ مجتہد کی تقلید کی، تو کہتے ہیں یہ تقلید صحیح نہیں ہے، ابتدا سے ہی زندہ مجتہد کی تقلید کرنا ضروری ہے، مردہ مجتہد کی تقلید ابتدا سے صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری جو تقلید ہے وہ ہے تقلید بقائی، یعنی ایک انسان بالغ ہونے کے بعد کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں ان کے فتووں کے مطابق اعمال انجام دے رہا تھا اور اس کے بعد وہ مجتہد دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، تو کہتے ہیں کہ اب ان مجتہد کی تقلید پہ باقی رہنا تقلید بقائی کہلائے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں مردہ مجتہد کی تقلید کے، جن میں ایک جو صورت ہے وہ ٹھیک ہے، ایک قسم ٹھیک ہے مجتہدین کے نزدیک، اور جو دوسری قسم ہے یعنی ابتدائی تقلید جو ہے وہ مردہ مجتہد کی صحیح نہیں ہے، بلکہ ابتدا سے ہی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، ابتدائی سے کسی زندہ مجتہد کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ خدا کی ذات ہمیں توفیق دے کہ آئندہ بھی ہم یعنی جتنا ہم سے ہو سکے آپ تک احکام شرعیہ پہنچا سکیں، اور باقی جتنا بھی علوم اہل بیت میں سے جتنا بھی ہمیں حاصل ہو ہم اتنا علم آپ مومنین تک پہنچا سکیں۔ خدا کی ذات ہم سب کو علم کے ساتھ، سیکھنے کے ساتھ، ان کے مطابق اعمال انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔